محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ہمارے سیدھے طرف بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان علماء کرام، عزیز طلبہ اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خواتین کی تعداد الحمدللہ اس وقت میں زیادہ ہیں، اس واسطے اگر انہیں کچھ نصیحت آمیز کلمات کہہ دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، چونکہ ہم مرد حضرات الحمدللہ مساجد کے اندر اور پھر جلسوں میں جو بھی دینی گفتگو ہوا کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کو ہم اور آپ سنتے اور سناتے رہتے ہیں، لیکن یہ خواتین حضرات چونکہ ان کا کسی جلسوں میں عام طور پہ جانا نہیں ہوتا، مساجدوں میں جانا نہیں ہوتا، اس واسطے دینی معلومات کے تعلق سے ان کے اندر نالج تھوڑا کم ہوتا ہے۔ بہرکیف تو میں نے یہ سوچا کہ ان عورتوں سے آج کے اس پروگرام میں کچھ خطاب کروں۔ میں نے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی۔ اس حدیث میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم ان خواتین کو دیا ہے کہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں اگر ان 4 باتوں کے اوپر عمل کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے ہر دروازوں کو ان کے لیے کھولے گا اور ان کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ کو جن دروازے سے جنت میں داخل ہونا ہے آپ داخل ہو جائیں۔ اس لیے میں ماں، بہن، بہو، بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ میری ان بات کو غور سے سماعت فرمائے اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لے۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا گیا وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھ لے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا گیا وحسنت فرجہا، اور جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے۔ اور چوتھی بات اس کے اندر بیان فرمایا گیا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کر لے۔ جب یہ 4 کام کر لیں گی تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے دخلت، وہ داخل ہو جائیں گی جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے۔ دیکھیے، عورتوں کو نماز کے بارے میں بہت ہی زیادہ سہولت دی گئی ہے۔ اگر عورتیں ایام خاص کے اندر ہوں تو ایسی صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس نماز کی قضا نہیں کر سکتی، رخصت دیا گیا ہے۔ لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب ان کے اوپر نماز فرض ہو گئی تو چاہے کہ وہ بیمار ہو، بستر مرگ کے اوپر کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ جب عورتیں نمازوں کی پابندی کرتی ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مدد کا دروازہ مکمل طور پہ کھول دیتا ہے، اور جب وہ دعا کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز کی برکت سے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے الجوائر، اس کے اندر صاحب کتاب نے ایک واقعہ لکھا ہے اس سلسلے میں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون ہے جن کے دل میں نماز کی محبت، اللہ کی محبت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ چینل پہ چل رہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب گیس کا زمانہ نہیں تھا اور چولہے کے اوپر کھانا بنا کرتا تھا۔ تو اس خاتون نے تندور کو جلایا اور سوچا کہ جب تک تندور گرم ہو جائے گا اس وقت تک میں نماز بھی مکمل طور پہ پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤں گی۔ چنانچہ تندور کو سلگایا اور اس کے بعد نماز کی نیت باندھی، اور اس سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو اپنے بازو میں بیٹھا دیا کہ نگاہ بچے کے اوپر بھی رہے گی، بچہ یہاں رہے گا اور نماز بھی ہماری ہو جائے گی اور تندور بھی جب تک گرم ہو جائے گا۔
محترم خواتین ذرا غور سے سماعت فرمائیے. چنانچہ جب ایسا ہوا نماز کی نیت جب باندھی تو وہاں سے بچہ کھسکنا شروع ہوا اور کھسکتے کھسکتے وہ تندور کی طرف چلنے لگا اور تندور کے قریب پہنچ گیا. شیطان نے اس عورت کے دل کے اندر خیال پیدا کیا کہ چلو ہم نماز توڑ دو, بچے کو جا کر کے بچاؤ. لیکن نماز کی محبت اور اللہ کی محبت اس قدر دل میں تھی کہ نماز کے اندر اس طریقہ پر وہ گم ہوئی, منہمک ہوئی کہ بچے کا خیال دل سے نکل گیا. جبکہ شرعی اعتبار سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب حالت نماز میں ہو اور اس طرح کے حادثات جب پیش آنے والے ہوں تو ایسی صورت میں نماز کا توڑنا مکمل طور پہ درست اور جائز ہے. لیکن اس خاتون کے دل کے اندر نماز کی محبت ایسی تھی کہ وہ نماز کے اندر منہمک ہو گئی اور نماز اس نے کمپلیٹ کی. اسی دوران میں شیطان نے اس کے بچے کو تندور کے اندر جا کر کے گرا دیا. نماز مکمل ہوئی, اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما. چنانچہ دعا کے بعد جب وہ خاتون تندور کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے کو ہیرے جواہرات کے اندر تبدیل فرما دیا ہے اور اس کا وہ بچہ اس آگ کے تندور کے اندر وہ ہیرے جواہرات سے کھیل رہا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, وہی آگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور قرآن کریم کے اندر حکم دے دیا کہ آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے اندر جو حکم دیتا ہے وہ چیز وہی کرتا ہے. نماز کی محبت اس خاتون کے دل کے اندر تھی اور نماز کی محبت نے اور نماز کے اندر سے وہ دل کے اندر سے دعا نکلی, اس دعا نے رنگ لائی اور بچے کو اس آگ کے اندر جلنے سے مکمل طور پہ بچا لیا. تو محترم خواتین اور میرے بھائی دوستو, یاد رکھو نماز کی محبت اگر ہمارے دل میں پیدا ہوا تو پھر ہماری ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها کہ جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. لیکن آگے ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ صاحب نے اپنی بہن کو انتقال کے بعد جب قبر کے اندر اسے دفنایا تو ان کی جو ضروری چیزیں تھی, پیپر تھی, وہ چیز قبر کے اندر رہ گئی. علماء کرام سے مسئلہ پوچھا گیا. علماء کرام نے کہا کہ جب قبر بند ہو گئی تو پھر کھولنے کی اجازت نہیں, لیکن اگر اتنی ضروری اگر وہ پیپر ہے تو ایسی صورت میں کنارے سے کھود کر کے نکال لو. چنانچہ جب وہ نوجوان قبر بہن کی کھودنے کے لیے پہنچا اور کھودا تو دیکھا کہ قبر کے اندر آگ سلجھی ہوئی ہے اور ان کی بہن مکمل طور پہ آگ کے اندر اوپر سے نیچے ہو رہی ہے. قبر کو بند کیا, روتے ہوئے اپنے امی کے پاس آیا, سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ امی جان میری بہن کس گناہ کے اندر مبتلا تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا گیا ہے. چنانچہ میرے محترم بزرگوں دوستوں اور میری ماں اور بہنوں, اس کی ماں نے یہ کہا کہ تمہاری بہن کے اندر ایک بیکار عادت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا میں کہتی کہ بیٹی نماز پڑھ لے, لیکن وہ نماز کے پڑھنے میں سستی کرتی, اوقات اس کا ختم ہو جاتا, نماز کو قضا کر لیا کرتی. میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو میرے دوستو الکبائر کے اندر مولانا نے یہ لکھا کہ جب نماز کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب قبر کے اندر دیا جا رہا ہے تو اب وہ لوگ سوچیں کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہے, اب وہ خواتین سوچے جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہے ان کو کس طریقہ پر سزا قبر کے اندر دیا جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها کہ جب عورتیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا. اور دوسری بات وہ صامت شہرہا کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. ابھی انشاءاللہ 10-15 روز کے اندر 15 روز کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آئے گا. روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرض قرار دیے ہیں مرد و خواتین کے اوپر. تمام خواتین اور مرد و حضرات کو چاہیے کہ وہ بہانے روزے کے اندر نہ بنائیں کہ سر میں درد ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, تھوڑی سی سردی اور بخار ہے تو ایسی صورت میں ہم روزے کو چھوڑ دیں گے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی مرد و خواتین ایک روزے کو چھوڑ
چھوڑ دے اور وہ اس روزے کے بدلے میں پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، پھر بھی رمضان کے روزے کا ثواب اسے ہرگز نہیں ملے گا۔ ہمارے صالحین کے اندر ایسی ایسی خواتین گزری ہیں۔ علامہ ابن سوجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حفصہ بنت شیرین کے واقعے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی خاتون تھی، نیک صالح خاتون تھی، جو روزانہ 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور ایام تشریق کے علاوہ یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان کے علاوہ پوری زندگی وہ ہمہ وقت روزے کے اندر رہتی تھی۔ ایسی ایسی خواتین ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں، روزہ رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طریقہ پر یہ خوشخبری دی ہے وہ سامت شہرہا، خواتین کے لیے کہ روزہ رکھو اور جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد تیسری بات جو بیان فرمایا گیا وہ حسنت فرجہا، کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب کوئی خواتین اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی سمندر کے موجوں کے اندر بھی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرنا چاہے تو گھر کے چہار دیواری کے اندر بھی وہ بے عزت ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ محترم خواتین، علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کے آگے آگے ایک خاتون ہے جن کے کاندھے کے اوپر ان کا بیٹا چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ طواف کر رہی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور ماضی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماضی کے اندر میری بہت ہی زیادہ مدد کی ہے اور میرے اوپر احسان کیا ہے۔ چنانچہ عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے قریب گیا اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ اے خاتون، کیا ماضی کے اندر تکلیف پہنچی تھی اور اللہ نے جو ہے میں نعمتوں سے نوازا اور تمہارے اوپر احسان کیا؟ وہ اپنا واقعہ سناتی ہے کہ ایک وقت کا میں سمندر کا سفر کر رہی تھی، کشتی کے اوپر میں سوار تھی، اچانک دریا سمندر کے اندر طغیانی آئی اور کشتی کے اندر پانی گھسنا شروع ہوا، کشتی کے دروازے ٹوٹنے شروع ہوئے اور تخت مکمل طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، بچھڑ گیا اور ٹوٹ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ میں ایک تختے کے اوپر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور تمام لوگ ڈوب گئے۔ دوسرے کشتی کے دوسرے تختے کے اوپر ایک حبشی آدمی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے لوگ دریا کے سمندر کے اندر ڈوب گئے۔ ہم 2-3 آدمی باقی رہ گئے، میں، میرا بچہ اور وہ نوجوان حبشہ کا رہنے والا۔ چنانچہ وہ میرے قریب آیا اور میرے تختے کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا اور غلط ارادے سے مجھے دیکھا اور غلط کام کی دعوت دینے لگ گیا وہ نوجوان۔ میں نے اسے سمجھایا لیکن صاحب سمجھانے کے بعد وہ نہ سمجھا۔ چنانچہ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تو نے میرے ساتھ غلط تعلقات نعوذ باللہ پیدا نہ کیا تو میں تمہیں بھی اور تمہارے بچے کو بھی اس سمندر کے اندر ڈبو دوں گا۔ لیکن اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو میرا بچہ ابھی رو رہا ہے، جب یہ سو جائے تو پھر اس کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ چنانچہ اپنے بچے کے پاؤں کے اندر جسم کے کسی حصے کے اوپر وہ چینٹیاں لیتی، بچہ رونے لگتا تاکہ وہ روئے اور کوئی اللہ کا غیبی مدد آ جائے۔ چنانچہ اسی درمیان میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے میرے شوہر کے علاوہ میرے قریب کوئی بھی نہیں آیا ہے، یہ آدمی غلط ارادے سے میرے جانب بڑھنا چاہتا ہے، مولا میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی دعا کو قبول فرما لیا اور عزت و آبرو کی حفاظت اس طریقہ پر کی کہ اس کے بعد فوراً اس نے یہ دیکھا اس نوجوان نے کہ بچہ بار بار رو رہا ہے، اس نے بچے کو اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک دیا۔ یہ پھینکنا تھا کہ ماں کی ممتا اور ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا لے کر کے حاضر ہوئی کہ یا اللہ میرے بچے کی بھی حفاظت فرما اور میری عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کو فوراً بھیجا اور اس انسان حبشی کو فوراً اپنے اندر لے لیا، اسے نکل گیا اور اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے مکمل طور پہ اپنے
آپ کو جب شیک کر ہونے لگی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کسی بھی طریقہ سے ہمارے جو ہے عزت کی حفاظت تو فرما لی، اب جان کی بھی حفاظت فرما۔ چنانچہ 2 دن کے بعد میرے دوستوں اور محترم خواتین ایک جزیرے کے اوپر جا کر کے رکی، ہاتھ پھوس کھا کر کے اپنی 2 دن کی زندگی گزاری۔ ایک کشتی دور سے نظر آیا، ہاتھ ہلا کر کے اس نے کشتی کو اپنے قریب کیا، اور کرنے کے بعد جب وہ آئے تو اس نے کشتی کے اندر جب وہ عورت سوار ہوئی تو دیکھا کہ ان کا چھوٹا سا بچہ جن کو سمندر کے اندر حبشی نے دیکھا تھا وہ اس کے قریب ہے۔ چنانچہ وہ جا کر کے اپنے گود میں بچے کو لے لی اور چومنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کشتی کا مالک کہنے لگا کہ عورت دیوانی ہو گئی ہے، یہ تمہارا بیٹا کس طریقہ پر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ عورت کہنے لگی، وہ واقعہ سنایا کہ ایک بلائق حبشی نے ہمارے بچے کو سمندر کے اندر پھینکا تھا۔ تو اب وہ کشتی کا مالک کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب میں کشتی سمندر میں آ رہا تھا تو سمندر کے اندر ایک جانور نمودار ہوا، اس جانور کے بدن کے اوپر یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور غیب سے آواز آئی کہ تم اس بچے کو اپنے پاس کشتی میں سوار کر لو، اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو تمہاری کشتی کو تمہارے سمیت ہم ڈبو دیں گے۔ چنانچہ ہم نے اس بچے کو اپنے گود میں لے لیا، پھر اس کے بعد تمہارے پاس آئے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد کا آگے کا واقعہ وہ اس طریقہ پر جو سنایا، اور سنانے کے بعد اس طریقہ پر اپنے بچے کو مکمل طور پہ اپنے ساتھ لے لی۔ تو میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالی جب ان کے اندر اس طریقہ پر باتیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عزت و آبرو کی حفاظت جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی غلط ارادے سے آپ کی طرف دیکھیں تو ایسی صورت میں پرزور ان کا مقابلہ کریں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت و آبرو پیدا فرما دے۔ اور آخری بات، چوتھی بات جو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اطاعت بالہا، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھولے گا اور اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے تم داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ عورت کی فرما برداری جب عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کے اس قربانی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ امام ابی دنیا نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ بیان فرمایا ہے کہ 2 بچہ تھا ایک عورت کو 6 یا 7 سال کا، وہ تالاب کے کنارے کھیلنے کے لیے گیا، دونوں کے دونوں ڈوب گئے، دونوں کے دونوں ڈوبے اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب عورت کو خبر ملی وہ آئی، بچے کو دیکھ کر کے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرا خاوند میرے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ میں اپنے شوہر کی عبادت پوری زندگی کرتی رہی اس طریقہ پر جیسا آپ نے فرمایا، اور پھر اس طریقہ پر جس طریقہ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، لہذا میری دعا ہے میرے بچے کو زندہ کر دے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا خاوند آ گیا، اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ہاں الحمدللہ بچہ میرا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دفتر لگا، کھانے پہ اس نے بچے کو آواز دیا شوہر نے کہ بیٹا ادھر آ جاؤ۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ واقعہ حیرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بچہ اپنے بستر سے جہاں پہ ماں نے لٹایا تھا وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد آ کر کے باپ کے ساتھ دستر پہ شامل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں اور خواتین حضرات، یہ موت جو تھی وہ اجلی موت نہیں تھی، سانسیں اس کی رک گئی تھی، اور اس نے اسی طریقہ پر جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ طور پہ اپنے 70 اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کے گئے تھے اور وہاں پہ وہ جو ہے انتقال ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کے بعد وہ 70 کو پھر سے زندگی دی گئی تھی۔ اسی طریقہ پر اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بچے کو زندہ کر دیا۔ لیکن یہ چیز شوہر کی فرما برداری کیا ہے؟ تقریباً عورتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی، ان کی تعریف ہرگز نہیں کرتی۔ میری ماں اور بہنوں، جب آپ ان کی خدمت کریں گے، تابعداری کریں گی، اور اس کے بعد جب ان کی باتوں کو مانیں گی اور ان کے لیے جو ہے اپنے حسن اخلاق کو پیش کریں گی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی خواتین کو، ایسی عورتوں سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے مکمل طور پہ کھلے ہوئے ہیں، تمہیں جس دروازے
دروازے سے چاہیے تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. یہاں پہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے اپنے سوانح کے اندر لکھا ہے وہ بیان کر کے میں اپنی بات کی جگہ لیتا ہوں. چنانچہ حضرت مولانا نے لکھا کہ عورتیں کبھی اپنے مرد کی, اپنے شوہر کی تعریف ہرگز نہیں کرتی. کبھی اگر یہ گمان ہو کہ میری بیوی ہماری تعریف کریں گی تو ایسا ہرگز نہیں, ایسا ہم مت سوچئے. ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے خاتون سے, شادی ہونے کے بعد کئی سال تک زندگی گزاری, لیکن اس کی بیوی بہت زیادہ ان کو پریشان کرتی تھی. بیچارہ پریشانی کے عالم میں جب برداشت نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا گیا. ایک بابا سے ملاقات ہوئی, پہاڑوں کے اندر رہا کئی سال تک, اور وہ وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہا. اس طریقہ پر اللہ کی عبادت کے اندر منہمک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کرامتیں پیدا کر دی, اور وہ کرامت یہ تھی کہ وہ ہواؤں کے اوپر اڑنا شروع کر دیا. جب وہ ہواؤں میں اڑنا شروع کیا تو یہ سوچا کہ چلو اب تو ہماری بیوی جب دیکھے گی تو وہ ہماری تعریف ضرور کرے گی. چنانچہ اسی وجہ سے وہ اپنے محلے کے اندر کئی سال کے بعد آیا اور وہ اپنی کرامت کو لوگوں کو اوپر ظاہر کیا کہ وہ ہواؤں کے اندر اڑنا شروع کیا. جب ہواؤں میں اڑتے اڑتے وہ اپنے گھر کے آنگن میں سے بھی گزرا, اس کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھ کر کے وہ روٹی بنا رہی تھی. اس نے دیکھا کہ یار واقعہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ معلوم ہوتا ہے, یہ تو ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر گھر کے اندر آیا تو بیوی غصے میں, اتنے سالوں تک تم کہاں تھے؟ کہا کہ میں تو ایک بزرگ کے پاس گیا تھا اور وہاں میں جو ہے یہ تمام چیزیں سیکھ رہا تھا, اور میں اس طریقہ پر بہت ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا, اللہ کا بزرگ ہوں. تو وہ بیوی کہہ رہی کہ تم کیا بزرگ ہو؟ بزرگ تو وہ تھے جو ابھی ہمارے آنگن سے گزرے ہیں, وہ ہواؤں میں اڑ کر کے جا رہے تھے. اچھا وہ بہت ہی بڑے بزرگ تھے. شوہر نے کہا کہ ہاں وہ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, بہت ہی اچھے انداز میں اڑ رہے تھے. تو شوہر نے کہا کہ وہ میں ہی تھا. تو اب بیوی کہتے اچھا وہ تم تھے, اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو میرے بھائیوں, عورتوں کی زبان لمبی ہوتی ہے, اور اگر کبھی آپ کی تعریف نہ کریں تو ان سے دل برداشت نہ ہو, ان کے اندر خوبیوں کو تلاش کریں کہ وہ آپ کے بچے کی خدمت, آپ کی خدمت, آپ کے لیے کھانا بنا کر کے دیتی ہیں, آپ کے کپڑے دھل کر کے اسے استری کرتی ہیں, یہ تمام چیزیں کرتی ہیں. تو اگر آپ کی تعریف نہ بھی کریں تو آپ اسے نظر انداز کر دیں, گھر کے اندر اس طریقہ پر رہیں گے تو انشاءاللہ اس عورت کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی, اور پیار و محبت کی زندگی انشاءاللہ جو ہے میاں اور بیوی کی گزرے گی. انہی چند باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو خواتین حضرات غور سے سنیں, جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ رمضان کے مکمل طور پہ روزہ رکھیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے شرمگاہ کی اور اپنے آپ کی حفاظت کریں, عزت و آبرو کی, اور چوتھے نمبر پر اگر اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو جنت کے لیے آپ کے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور اختیار دیا جائے گا. جس دروازے سے آپ جانا چاہتی ہیں آپ جائیے. اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سبوں کو اور تمام خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.